ساتھیوں، اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی مشکلات آ جائیں تو ہمیں آہ و بقا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات کوئی چیز لے لے تو وہ ویلا نہیں مچانا چاہیے، اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اور حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ، آپ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ آپ کے شہر کے اندر ایک آدمی انتقال کر گیا۔ جو وہ آدمی انتقال کر گیا نا، تو اس کی ایک بیوہ اور 3 بچے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے لوگوں سے بھیک نہیں مانگنی، میں محنت کروں گی، میں کام کاج کروں گی اور اپنی اولاد کی پرورش کروں گی۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، 3 درہم کا نا بازار سے اون خریدتی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہمارے علاقوں کے اندر بھی اون سے سویٹر بنے جاتے تھے اور اون سے کپڑے کی مختلف شکلیں بنائی جاتی تھی۔ اس عورت نے کیا کیا کہ 3 درہم کا اون خریدی اور خرید کر نا اس نے کپڑا بنایا۔ کپڑا بنانے کے بعد نا وہ عورت بازار کے اندر جاتی ہے، جا کر وہ اون جو ہے، وہ کپڑا جو ہے نا، اون کا بنا ہوا کپڑا، وہ 5 درہم کے اندر فروخت کرتی ہے۔ 3 درہم کا اس نے اون خریدی تھی، 5 کے اندر وہ کپڑا بنا کر فروخت کرتی ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے، 3 درہم کا دوبارہ اون لے لیتی ہے اور 2 درہم جو ہوتے ہیں نا، اس سے اپنے بچوں کے لیے راشن لے لیتی ہے، کھانے کی کچھ چیزیں لے لیتی ہے۔ گھر کے اندر جاتی ہے، بچوں کو کھانا دے رہی ہوتی ہے، اور وہ جو اون 3 درہم کی خریدی ہوتی ہے نا، اس کو نا چارپائی کے اوپر رکھ کے بچوں کو کھانا دینے کے اندر مشغول ہو جاتی ہے۔ جب وہ کھانا دینے کے اندر مشغول ہوتی ہے نا، تو دیکھتی کیا ہے کہ ایک پرندہ نا ایسے آتا ہے، اپنی چونچ کے اندر وہ اون کا گولا اٹھاتا ہے اور ہوا کے اندر اڑ جاتا ہے۔ جس طرح آپ کوا دیکھتے ہیں، وہ زمین سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، چیل جو ہے وہ بھی زمین سے کچھ چیزیں اٹھا لیتی ہیں، اسی طرح وہ پرندے نے نا کیا کیا کہ نیچے اترا اور وہ اون کا گولا جو وہ لے گئے۔ عورت زار و کتار روئی، اور وہ جو وقت تھا، اس وقت کے جو ولی کامل حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ کے اندر چلی جاتی ہے، پردے کے اندر بیٹھ کے زار و کتار روتی ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کوئی عورت آئی ہے اور زار و کتار رو رہی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ آپ پردے کے اندر اس عورت سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور، میری نا خامد جو تھا وہ زندگی سے جیسے ہی چلا گیا، میں نے حوصلہ کیا، میں نے کہا میں محنت کروں گی اور اپنے بچوں کو خود محنت کر کے کھانا کھلاؤں گی، اپنی محنت کی روٹی کھلاؤں گی۔ کہا حضور، وہ میں اون لے کر آئی، وہ سارا بات بتاتی ہے۔ کہا وہ میں 3 درہم کی اون لے کر آئی، وہ اون پرندہ اٹھا کے لے گیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی 1 درہم بھی نہیں کہ میں جس سے کوئی چیز خرید سکوں۔ کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں، اور اون کے علاوہ مجھے کوئی کام بھی نہیں آتا، میں بڑی پریشان ہوں، زار و کتار ہوتی ہے۔ کہتی ہے آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کون سا سوال ہے؟ کہتی ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے یا سخت گیر ہے؟ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ آپ جب یہ اس کا سوال سنتے ہیں تو آپ کانپ اٹھتے ہیں، لیکن اس نے بڑی بات پہلے سنائی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں نے ایسے ایسے محنت کی۔ آپ اس کو جواب دینے ہی لگتے ہیں نا تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ آپ دروازے پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں 10 لوگ کھڑے ہیں، اور وہ جو 2 لوگ باہر دروازے پہ کھڑے ہیں وہ آپ کے علاقے کے بھی نہیں، حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کے، وہ کسی اور علاقے کے لگ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جی کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے داؤد طائی سے ملنا ہے۔ آپ نے کہا وہ تو میرا نام ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے نا آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کسی اور علاقے کے ہیں اور ہم دریا کے اندر سفر کر رہے تھے، اور ہوا کیا کہ اچانک
ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہوا اور پانی بھرنا شروع ہو گیا، اور ہماری کشتی جو تھی وہ ہچکولے کھانے لگ پڑی، ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگ پڑی۔ کہتے ہیں ہم نے بڑا کوشش کی سوراخ کو بند کرنے کی، بڑی چیزیں استعمال کی، لیکن سوراخ بند نہ ہوا۔ ہم بڑے پریشان، ہم سب نے نا دل کے اندر نیت کر لی کہ یا اللہ اس مشکل سے ہمیں جب ہم بچ جائیں گے نا، ہم تیری راہ کے اندر 10,000 درہم جو ہے وہ صدقہ کریں گے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ نیت کی نا، تو تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے کیا کہ ہماری کشتی کے اوپر ایک پرندہ ہے اور اس کی چونچ کے اندر اون کا ایک گولا ہے، اس نے ہماری کشتی کے اندر پھینک دیا۔ کہا کہ وہ سوراخ کے اوپر جب جا کے لگا، پانی آنا بند ہو گیا، کشتی کے اندر جتنا پانی تھا ہم نے نکال کے باہر پھینکا، اور ہم نے کہا کہ اب اسی علاقے کے اندر 10,000 درہم صدقہ کر کے پھر مزید سفر شروع کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے یہ کشتی کنارے پہ لگائی، یہی علاقہ تھا، اس علاقے سے ہم نے لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص بتائیں جس کو ہم 10,000 درہم جو ہے وہ صدقہ دیں اور وہ صحیح لوگوں تک اس کو پہنچا دیں۔ تو سب نے داؤد طائی کا نام لیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ 10,000 درہم ہے، آپ کے علاقے میں کوئی بھی جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں اسی 10 لوگوں میں سے نا ایک آدمی نے نا اپنی جیب کے اندر سے نا وہ روئی کا گولا بھی نکالا۔ کہا داؤد طائی علیہ رحمہ وہ جو پرندہ تھا نا وہ بھی آپ کے علاقے سے آ رہا تھا، جس کے منہ کے اندر یہ اون کا گولا تھا۔ اب آپ ایسے کریں، یہ اون کا گولا بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، اگر کسی کا ہوا تو آپ اس تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ حضرت داؤد طائی آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ داڑے مار کے روئے، بڑا زیادہ روئے، رو کے اندر آئے، عورت پردے کے اندر بیٹھی ہے، اس کا اون کا گولا اس کی طرف پھینکا، کہا یہی ہے تمہارا اون کا گولا؟ کہتی ہاں یہی اون کا گولا ہے۔ فرمایا اللہ نے نراتر سے اون کا گولا نہیں لیا، آپ نے ساتھ میں 10,000 درہم بھی اس عورت کو دیے۔ کہا اللہ نے اون کے گولے کے ساتھ تجھے 10,000 درہم بھی بھیجے ہیں۔ کہا اب تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے یا سخت گیر ہے؟ عورت زاروں کی تار رونے شروع کر دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحم کرنے والی ہے۔ ساتھیوں، اگر زندگی کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو اس کی نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز چلی جائے اس پہ صبر کرنا چاہیے، آہو بقا نہیں کرنی چاہیے، ویلا نہیں مچانا شروع کر دینا چاہیے۔